لیکن آج جو بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے، اس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کنسنسس سے ہی ہم یہ آئینی ترمیم لائیں گے اور ملک کو سیاسی اور معاشی بحران سے بھی نکالیں گے. اس بات کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا. یہ تو ایک کتابی سی بات ہے، جب بھی دو سیاستدان چار سیاستدان ملیں گے وہ آپس میں یہی بات اور کریں یہ ان کا جو اعلامیہ ہوگا وہ یہی ہوگا. یہ جو وسیع تر مشاورت کی بات ہو رہی ہے تمام سیاسی جماعتوں سے، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہوگی. وسیع تر مشاورت کے لیے پہلے تو ضروری ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے. پہلے یہ تو بتائیں نا، حکومت اپنا مسودہ پہلے حکومت تو اپنا مسودہ لے کے آئے، وہ میدان میں تو آئے کہ جناب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر مسلم لیگ نون بھی اس کے اوپر صاد کرے، یعنی مسلم لیگ نون اس کی تصدیق کرے، توثیق کرے، اور اس کے بعد پھر بات ہو سکتی ہے نا. پھر اس سے، اور پھر جب آئین میں ترمیم کی بات ہو تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی پارٹیوں کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی فعال طبقات ہیں ان تک یہ ترمیم اور اس کا کانٹینٹ جانا چاہیے. مثال کے طور پہ صحافی ہیں، وکلا ہیں، جن کا بہت زیادہ اعتراض ہے، عام آدمی ہیں، بزنسز ہیں، جو دیکھیں کہ آپ ملک کے سٹرکچر کو اس انداز میں تبدیل کر رہے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. خاص طور پر جو پہلے آرٹیکل 8 کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، اگر اس کے حوالے سے کچھ شامل ہے پھر تو اس میں سبھی سٹیک ہولڈرز ہیں. جی، اس میں سبھی سٹیک ہولڈرز ہوں گے. تو لہٰذا ایسی صورت پہلے تو وہ مسودہ سامنے ہے اور اس کے اوپر ایک وائڈر ڈسکشن ہو جو پھر آہستہ آہستہ پولیٹیکل کنسنسس میں ڈلتی چلی جاتی ہے. تو یہ تو پھر بہت ٹائم ٹیکنگ ہوگا. تو کیا ہو گیا، آئینی ترمیم ہے نا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ قانون بناؤ، قانون بنانا ہے کچھ اور جس کی ضرورت فوری ہے. پھر حکومت جو یہ ترمیم لانا چاہتی تھی اس کا تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا. پھر مقصد کیا رہے گا باقی؟ دیکھیں، اس حکومت کو وہ مقصد تو حاصل نہیں ہو پائے گا. یہ تو اب اس بات پہ تو تقریباً ٹو لیٹ. دیکھیے، سسٹم کے اندر اب اس بات پہ تقریباً یکسوئی پائی جاتی ہے، اور جب سسٹم کی بات ہوتی ہے تو اس میں صرف یہی گروہ سیاست کارہ نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں. سسٹم کے اندر اب اس بات پہ یکسوئی نہیں رہی کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کے بعد بھی وہ اپنے منصب پر یا اس طرح کے کسی منصب پر فائز رہے. تو جب سسٹم کے اندر یہ یکسوئی ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر بہت بڑا فرق نہیں پڑتا، پھر 25 کیا، 26 کیا اور 28 کیا. اور حبیب صاحب، کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، عدلیہ میں اگر جو بھی تبدیلی آتی ہے 25 کے بعد، تو کیا اس سے خان صاحب کے جو مقدمات ہیں ان میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی اور خان صاحب باہر بھی آ سکتے ہیں؟ کیا سسٹم میں یہ بھی کوئی سوچ پائی جا رہی ہے؟ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس فی الحال ایسے مقدمات نہیں ہیں جن کے اوپر وہ فیصلہ کرے اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں. آج کی تاریخ تک تو میری معلومات کے مطابق کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے. میں تو سسٹم کی بات کر رہی ہوں. اب ذرا آگے چلیں. جب عدالتوں کے اندر مثال کے طور پہ ان کے جو مقدمات ہیں جن کے کچھ پہ ابھی کاروائی جاری ہے، کچھ مقدمات میں انہیں ضمانت مل چکی ہے اور کچھ مقدمات میں ان کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں. اب یہ ساری چیزیں مل کے عدالتوں میں دیکھا جائے گا کہ کون سا کیس ہے جو سپریم کورٹ لے جایا جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ میں لائن آف آرگومنٹ کیا ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ابھی تک تو سپریم کورٹ کے پاس ایسا کوئی کیس نہیں جس کے مطابق آپ کہہ سکیں کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو عمران خان صاحب تو جیل کے دروازے سے باہر ہوں گے. ایسا کچھ نہیں. لیکن سپریم کورٹ کا تحریک انصاف کے حوالے سے ایک فیصلہ تو ہے نا، مخصوص نشستوں. اس کے بعد آ جائیں مخصوص نشستوں والا فیصلہ. مخصوص نشستوں والا فیصلہ تو مانے بغیر کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں. وہ چاہے آپ چونو چرا کرتے رہیں لیکن فیصلہ تو یہ ماننا پڑے گا. آج اردو میں اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہوا ہے. تو سب کو یہ ماننا پڑے گا. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس سے بھی حکومت گرے گی نہیں. اچھا، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب تحریک انصاف کو اس کی نشستیں مل جائے مخصوص تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت گر جائے گی. ہاں، اس کا مطلب ایک ضرور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے تحریک انصاف کے پاس اتنے نمبرز ہو جائیں گے کہ وہ اگر چاہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ایک طریقے عدم اعتماد لا سکے. تو اس پوزیشن میں وہ ڈیفینیٹلی آ جائے گی. تو اس پوزیشن میں آنے کے بعد بھی یہ امکان تو میرا خیال ہے کہ یہ امکان نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے، الا یہ کہ وہ نئے الیکشن میں جانا چاہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی صورت تو بن سکتی ہے. تو لہٰذا مسلم لیگ نون کو اس سے بھی خطرہ ہے، لیکن بہرحال اس خطرے کے ساتھ اب مسلم لیگ نون کو زندہ رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو عدالت کے اندر جب عمران خان صاحب کے مطلب کا جو فیصلہ ہے وہ ان کی رہائی سے نہیں ہے، وہ الیکشن سے متعلق کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں.
مثال کے طور پہ الیکشن کے بعد یعنی جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے اس میں وہ ہوا تھا اس بنیاد پہ کہ اگر کوئی ٹریبیونل بنا تو وہ ہائی کورٹ کا سٹنگ جج اس کا ممبر ہوگا، لیکن یہ کھیل کے بعد اس کے اچانک قوانین بدل دیے گئے۔ جب رولز بدلے گئے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اٹھ سکتا ہے کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت ریٹائرڈ ججوں کو بھی اب لگایا جا رہا ہے ٹریبیونل میں، تو کیا یہ قانون خلاف آئین تو نہیں ہے، یا اس کا اطلاق جو ہے مؤثر ماضی تو نہیں ہو سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی طرح کا ایک قانون ہے جو الیکشن جس میں ترمیم کر کے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی الیکشن ایکٹ کی ترمیم ہے کہ جو بھی شخص ایک دفعہ اسمبلی میں آیا اس نے جو بھی پارٹی جوائن کی وہ اسی کا رہے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا اطلاق بھی مؤثر ماضی کر دیا گیا، اور عدالت کے فیصلے کو اس سے نلیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ فیصلہ بھی عدالت کے سامنے جائے گا، ڈیفینیٹلی جائے گا، کیونکہ جب عدالت اس پہ ایگزیکیوشن مانگے گی کہ جناب اب تک آپ یہ بتائیں نا کہ آپ نے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا اس فیصلے پہ، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ چیزیں بھی سامنے لے کے آنی پڑیں گی۔ تو لہٰذا ایک قانونی جنگ جو ہے، قانونی جنگ تو نہیں، ایک قانونی گڑمس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے رفقا سے اور سپریم کورٹ کے سبھی ججوں سے توقع ہے کہ اس سے باہر نکالنے کا کوئی راستہ بھی ہمیں دکھا دے گا۔ الیکشن کمیشن کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی؟ الیکشن کمیشن کے لیے تو کافی بڑی مشکلات ہے۔ الیکشن کمیشن نے اگر اپنا طرز عمل درست نہ کیا تو عین ممکن ہے کہ جنوری سے پہلے اس کے چیف یعنی چیف الیکشن کمشنر یا ان کے دیگر کچھ لوگوں کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ قائم ہو جائے، تو پھر وہ صورتحال ایک مختلف صورتحال بن جائے گی۔ اچھا، ابھی سے پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا سے بھی ملاقات ہوئی ہے آج، تو کیا بار بار ملاقاتیں کر کے مولانا سے کیا یہ لگ رہا ہے کہ ہم بار بار کی ملاقاتوں سے مولانا کر لیں گے، ایسا کچھ ہے؟ مولانا کا ایک اصولی موقف ہے، مولانا کا اصولی موقف یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت آئینی ترمیم میں آئینی عدالت قبول نہیں کریں گے، تو لہٰذا اس کو تو آؤٹ آف کوسچن سمجھیں۔ ٹھیک، اب اس سے پیچھے کیا کرنا ہے یہ بتائیں، یہ پیپلز پارٹی بھی ابھی تک نہیں بتا پا رہی۔ پیپلز پارٹی تو بار بار آئینی عدالت کا ذکر کر رہی ہے نا، تو پیپلز پارٹی یہ بھی نہیں بتا رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آرٹیکل 63A کا چونکہ تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا اور اس نے بہت سارے لوگوں کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ اگر مینڈیٹ چوری کر کے کسی دوسرے کو دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، تو اگر ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی بازو مروڑ کے اگر ترمیم کروانی ہے تو وہ تو ایک مشکل ہوگا، شاید وہ سسٹین بھی نہیں کرے گی۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہلکی سی یہ دھمکی دے دی ہے، کل میں مختلف ٹکرز دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژنز پہ چلتے ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم ایسے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں جو ضمیر کی آواز پہ لبیک کہنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 63A کی جو رسیاں ہیں ان کے انہوں نے کھول دی ہے، جی صحافیوں سے گفتگو میں کہہ دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ضمیر کے مطابق جو لوگ ہیں وہ بھی ابھی تک ان کے رابطے میں نہیں آئے۔